ایم پی اے نذیر چوہان کا جہانگیر ترین گروپ سے علیحدگی کا اعلان، کہا میرا جہانگیر ترین گروپ سے کوئی تعلق نہیں، جہانگیر ترین نے مجھے استعمال کیا، انہیں شرم آنی چاہیے۔ لوگوں کی منافقت اور کئی چھپے چہرے سامنے آ گئے، بیماری اور مشکل میں جہانگیر ترین نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ شہزاد اکبر اور ان کے خاندان کے سامنے شرمندہ ہوں، منصوبے کے تحت الزام نہیں لگایا تھا، غلطی کا احساس ہو جائے تو سافٹ ویئر خود چینج ہو جاتا ہے، میرا ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے۔ انہیں کوئی استعمال نہیں کیا، یہ اپنی مرضی اپنی خوشی سے آئے، جیل سے واپسی پہ آ کے انہوں نے اپنا بیانیہ بدل دیا، ایک دم جیل سے آ کے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد ان سے رابطہ کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں۔ راجہ ریاض نے جہانگیر ترین سے متعلق نذیر چوہان کا بیان جھوٹا قرار دے دیا۔ رہنما ہم خیال گروپ راجہ ریاض کہتے ہیں 2 دن کی جیل سے نذیر چوہان کی ہوا نکل گئی۔ نذیر چوہان کو کسی کے مذہبی عقائد پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے بھی سمجھایا تھا، نذیر چوہان کو اپنی لڑائی سیاسی انداز سے لڑنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کو اظہار رائے کا حق ہے، وہ جو بات کرنا چاہے ان کا حق ان کو حاصل ہے، لیکن وہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کو بات بڑی ناپ تول کر سوچ سمجھ کر کے ابہام پیدا نہ ہو۔ شہباز شریف پارٹی صدر ہیں، ان کے عہدے کی اہمیت ہے، ناپ تول کر بات کرنی چاہیے تاکہ ابہام پیدا نہ ہو، بعد میں وضاحت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پارٹی میں موجود جو بھی 2 بیانیے کی بات کرے میرے پاس آئے، سمجھا دوں گا۔ آرمی چیف مدت توسیع بل پر پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا تھا، پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو۔ نون اور شین میں کام پڑ گیا، شہباز شریف نے مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے۔ شہباز شریف وہ اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں جو سعودی عرب سے نواز شریف کو لانے کے لیے تھی۔ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کو واپس لا سکتا ہوں، نہ بانی ایم کیو ایم کو، الیکشن سے پہلے کرپشن کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے۔ عمران خان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سوچ سے بڑی سیاست کریں گے۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں نون سے شین نکلی اور میم قرنطینہ ہو گئی، اقتدار کی منزل کبھی نون لیگ کو نصیب نہیں ہوگی۔ نون لیگ کا ایک ہی بیانیہ ہے جو آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا نون لیگ کو چھوڑیں، آٹا اور چینی چوری پر توجہ دیں، شور وہی مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں۔ آج آزاد کشمیر کی ایک اے ٹی ایم کو بھی آرام آ گیا ہوگا، پیسہ نکال کر ہری جھنڈی دکھانا عمران خان کی عادت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے مطابق چلیں گے جس میں گڈ گورننس ہے، رول آف لا ہے اور تحریک آزادی کشمیر۔ ایل او سی پر اب جو عمران خان کی کوششوں سے ایف آئی آر بندی ہوئی ہے دوسری مرتبہ دوبارہ، اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ عبدالقیوم نیازی نے آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود نے حلف لیا۔ تحریک انصاف کے تنویر الیاس نے سینئر وزیر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعظم کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار کو قانون ساز اسمبلی سے 33 ووٹ ملے، متحدہ اپوزیشن کے چودھری لطیف اکبر 15 ووٹ حاصل کر سکے۔ نومنتخب وزیر اعظم کا حزب اختلاف کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم، کہا وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سب نے یہی فیصلہ کیا، بتدریج اسکول جو ہے وہ کھلتے جائیں گے، 50% اٹینڈنس کے ساتھ وہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں آئیں گے۔ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، انہوں نے 8 اگست تک تو اپنے سارے تعلیمی ادارے بھی بند کیے اور امتحان کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ سندھ کے علاوہ تمام صوبے تعلیمی ادارے کھولنے پر تیار، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں سندھ حکومت صورتحال کا جائزہ لے کر اسکول کھولنے کا فیصلہ کرے گی، امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے، تعلیمی ادارے 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گے۔ ملک بھر کی جامعات میں طلبہ اور اساتذہ کی ویکسینیشن 31 اگست تک لازمی قرار۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اتفاق۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی بولے کراچی سمیت صوبے بھر میں صورتحال تسلی بخش نہیں، تعلیمی ادارے 8 اگست تک مکمل بند رہیں گے، 8 اگست کے بعد انٹر امتحان کے بقیہ پرچوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں منی چینجر کی گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔
कैश वैन में लूट मार के दौरान मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग का निशाना बनने वालों में 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल। पुलिस ने बताया 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने फायरिंग की। मनी चेंजर की गाड़ी बैंक से रकम लेकर आ रही थी। पुलिस की दूसरी टीम निजी बैंक पहुंच गई। कैश वैन में कितनी रकम थी मालूमात ली जा रही हैं। सिंध में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल और डाकू राज का खात्मा कैसे हो, हुकूमत का वफाकी इदारों के जरिए एक्शन प्लान शुरू करने का फैसला। सूबे में डाकू राज के खात्मे के लिए इंतजामी सतह पर इक़दाम उठाए जाएंगे। स्मगलिंग, मंशियात की रोकथाम और बद इंतजामी पर भी वफाक किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गौस बख्श मेहर, अली गौहर और सफ्तर अब्बासी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ग्रीन लाइन की मुतय्यन मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध पैकेज के तहत मंसूबों पर भी तेजी से काम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल का केस। पीपल्स पार्टी के 8 अरकान असम्बली समेत 15 रहनुमाओं को FIA ने तलब कर लिया। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, कादिर पटेल, शहला रजा, नाज बलोच, नफीसा शाह, शाहिदा रहमानी और दीगर साइबर क्राइम सर्कल तलब। तमाम रहनुमाओं को 12 और 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत। FIA के मुताबिक मुलजिम के फ़ोन से रहनुमाओं के राबते का रिकॉर्ड मिला। सिंध काबीना में उखाड़ पछाड़, 4 वुज़रा और 1 मुशीर से कलमदान वापस लेने का फैसला। हरीराम किशोरीलाल, निसार खोड़ो, सुहेल अनवर सियाल से कलमदान वापस लिए जाएंगे। इस्माइल राहू, फराज तहर से भी कलमदान वापस लेने का फैसला। काबीना में 4 नए वुज़रा, 2 मुशीर और 2 माविनीन ख़ुसूसी शामिल किए जाएंगे। जाम खान शोरो, ज़िया अब्बास, ज्ञान चंद, साजिद जोखियों को काबीना में जिम्मेदारी देने का फैसला। मंजूर वसान और लियाकत आस्कानी को मुशीर, अरबाब लतीफ़ और रियाज शिराजी को मावन ख़ुसूसी बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है सईद गनी और नासिर शाह से एक महकमा वापस लेने का फैसला कर लिया गया। आर्मी चीफ कहते हैं कमांडर्स हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। हर सतह पर पेशा वराना महारत के हुसूल पर तवज्जो दें। जनरल कमर जावेद बाजवा का सालाना कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने बलोच रेजिमेंट की आला पेशा वराना महारतों, मयार और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। We want peace with India, but not at the expense of the Kashmiris. We hope the Indian leadership will prefer statesmanship over populism. भारत ने 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के सीने में खंजर पेवस्त कर रखा है। भारतीय रवैये से आलमी अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं। वज़ीर ख़ारजा का कश्मीर सेमिनार से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल को खतूत भी लिख दिए। कहा भारत ने 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम किए। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्दी और तखरीबकारी रोकने पर जोर दे। मकबूजा वादी में UN करारदादों की वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। EU डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़ेह हो गया इंडिया मसरूबता पाकिस्तान के मालूमाती, पाकिस्तान की माशी तौर पे और सिफारती तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए झूठ फैलाने में। पाकिस्तान अमन और भारत झूठ फैलाकर प्रोपेगेंडा करता है। डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं भारत पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के लिए साजिशें कर रहा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा भारत कश्मीर प्रीमियर लीग से खौफजदा है। गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकाना अफसोसनाक है। ICC भारतीय रवैये का नोटिस ले। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमाम उम्मीदें एथलीट अरशद नदीम से वाबस्ता। एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंच गए। मियां चन्नू में अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। वालिद को बेटे पर फख्र। अरशद नदीम ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बन गए।
ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس میں میڈل جیتنے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 8.2% ہو گئی، مزید 46 مریض چل بسے۔ یومیہ ویکسینیشن کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اسلام آباد کے ویکسینیشن سینٹرز پورے ہفتے کھلے رکھنے کا فیصلہ، کراچی کے تمام سینٹرز پر رش، SOPs پر عمل نہ ہونے کے برابر، کوٹری میں قائم ویکسینیشن سینٹر بند، لوگوں کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ کا شکریہ، مہربانی نہ دی نال تھوڑا بھی شکریہ ادا کر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جان میں جان آ گئی ہے، تو ان میڈیا کا اور پولیس کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور سے لاپتہ 4 کمسن بچیاں 5 روز بعد ساہیوال سے مل گئیں۔ 8 سے 14 سال کی عمر کی انم، کنزا، عائشہ اور سمرین کے ملنے پر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے ایک قہوہ خانے پر معمول کے مطابق چھاپہ مارا، بچیاں وہاں موجود تھیں۔ رکشہ ڈرائیور قاسم نے بچیوں کو لاہور سے اغوا کیا اور ساہیوال قہوہ خانے کو بیچ دیا تھا۔ پولیس نے قہوہ خانے کی مالکن، رکشہ ڈرائیور شہزاد اور اس کی بیوی سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں ننھی ماہم کا زیادتی کے بعد قتل، ملزم ذاکر عرف انڈولا کا سٹی کورٹ میں جج کے روبرو اعتراف جرم، عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ ملزم کے والدین جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے فاضلہ کش میں انوکھی پنچایت، گھی کا خالی ڈبہ چرانے کے الزام پر لڑکے کو دہکتی کلہاڑی چاٹنا پڑی، لڑکے کی زبان جل گئی۔ واقعے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے تیسرے بڑے سرکاری اسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات، عباسی شہید اسپتال میں بلی زخمی شخص کا خون پیتی رہی، زخمی کے ہمراہ موجود شخص نے ویڈیو بنائی۔ 5 اگست بھارت کے ظالمانہ اقدام کا دن، یوم استحصال پر یورپین پارلیمنٹ اور یورپین کمیشن کے سامنے احتجاج۔ EU، پاک فرینڈشپ فیڈریشن، بیلجیم اور پشتون آرگنائزیشن یورپ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مقررین نے کہا کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی آئینی حیثیت بحال کی جائے۔ 5 اگست کا دن مودی سرکار کے اقدام سے بھارت کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ وطن کی خاطر اپنی جانیں لٹانے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام، شہر شہر تقاریب، یادگار پر فاتحہ خوانی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی یوم شہداء پولیس پر بہادر جوانوں کو خراج عقیدت، کہا پولیس نے فرض کی ادائیگی میں بے پناہ قربانیاں دیں، ملک میں امن و استحکام کے لیے پولیس کا کردار قابل فخر ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا 24 اکتوبر کو دبئی میں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت میں مقابلہ ہوگا، دونوں ٹیمیں گروپ 2 میں شامل ہیں۔ پاکستان اور بھارت 2019 کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹوکیو اولمپکس، امریکی ایتھلیٹ نے 400 میٹر ہرڈل ریس میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا، مقررہ فاصلہ 51.46 سیکنڈز میں طے کیا۔ میگا ایونٹ میں چین 32 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، امریکہ کا 25 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرا اور جاپان کا تیسرا نمبر۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2135 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।